ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ثم اوحی علی عبدہ ما اوحی صلوات برادران ایمانی، عزاداران مظلوم کربلا، نام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں الحمدللہ آپ کے بہترین تعاون اور بروقت تشریف آوری کے سبب عشر محرم کی یہ ہماری 5ویں تقریر آپ کی سماعت، آپ کے حافظے اور آپ کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ آپ حضرات جس طرح ہمارے ٹرسٹ سے اور اس کی انتظامیہ سے عملی اور مالی تعاون کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس تعاون میں اضافہ فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ ٹرسٹ اور یہ انتظامیہ، یہ امام بارگاہ جو قدیم ترین امام بارگاہ ہے کراچی کی، یہ آپ ہی کے تعاون سے تمام سال بھر کے مذہبی اجتماعات اور پروگرامز ترتیب دیتی ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات عملی طور پر اس سے تعاون فرمائیں اور ہمارے کارکنان اور انتظامیہ کے اراکین دروازے پر موجود ہیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے جب آپ چاہیں، جو چاہیں وہ مالی استعانت فرما سکتے ہیں۔ اس کی جزا آپ کو یقیناً بارگاہ سید الشہداء سے ملے گی۔ مولا کسی کا احسان نہیں رکھتے، ایک نیکی اگر کوئی سید الشہداء سے کرے تو وہ یہاں بھی اس کا اجر دیتے ہیں اور وہاں کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ صلوات حاضرین گرامی قدر، ان مجالس میں وحی اور معصوم کے عنوان پر یہ 5ویں تقریر ہے، اور ہم گزشتہ 4 تقاریر میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس عنوان کے تحت، وہ یہ ہے کہ معصوم جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے ہدایت بشریت کے لیے، تو وہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت لے کر آتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہو اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ صلوات میں یا محمد علیہ چونکہ وحی کے معنی ہی یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا حبیب اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حبیب کی اپنی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی ساری مرضی اسے دے دی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد۔ یہ چاہے قرآن پڑھے چاہے حدیث، یہ تو اس کی ذاتی دیانتداری ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہتا ہے۔ فرمائیں آپ ذرا سا ہے، یہ نہیں سوال اللہ ہے، یہ تو اس صادق و امین پیغمبر کی ذاتی امانت داری ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہتا ہے، اپنے کلام کو اپنا کلام کہتا ہے۔ ورنہ جب متکلم بھی ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، کہنے والا بھی ایک ہو، فصاحت بھی ایک ہو، بلاغت بھی ایک ہو، آیت بھی یہ کہے کہ جب بھی بولے گا ہماری وحی کے مطابق بولے گا۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ آپ اس میں تو آپ اس میں ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے یہ کہ یہ کب وحی کے مطابق بولتا ہے اور کب وحی کے مطابق نہیں بولتا ہے؟ تو جان محترم، یہ مسئلہ ہم عرض کریں گے کہ کیوں یہ کہا گیا اور کیوں جبریل کو بار بار بھیجا گیا، یہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی عرض کریں گے۔ لیکن پہلے اس مرحلے کو سمجھ لیں کہ اتنا تو طے ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کا تعین اگر خود پیغمبر نہ فرمائیں
تو دنیا میں تو کوئی ایسا محدث نہیں جو آیت اور حدیث میں فرق محسوس کر سکے. نہیں، ابھی بھی آپ نے غور نہیں فرمایا، پھر غور فرمائیں. اگر خود ذات پیغمبر، اگر خود سرکار ختم مرتبت قرآن کو قرآن نہ کہیں اور حدیث کو حدیث نہ کہیں، آیت کو آیت نہ کہیں، اپنے کلام کو اپنا کلام نہ کہیں، تو عزیزان محترم دنیا میں کوئی پیمانہ کسی کے پاس نہیں ہے جو پیغمبر کو چیلنج کر سکے کہ نہیں حضور یہ آیت نہیں ہے، حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے. اس لیے کہ جبریل کا آنا، جبریل کا جانا، اس کا تعلق بھی تو رسول ہی سے ہے، صحابہ اکرام سے تو نہیں ہے. انہوں نے تو نہ کبھی آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا. توجہ ہے نا؟ انہوں نے تو نہ کبھی جبریل کو آتے ہوئے دیکھا. کوئی ایک روایت نہیں ملتی جو یہ کہے کہ اس نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا. کوئی روایت نہیں ملتی کسی امتی کی جانب سے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ اس نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کو لاتے ہوئے دیکھا، قرآن سناتے ہوئے دیکھا یا قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھا. یہ تو خود پیغمبر نے کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے، یہ پیغام لائے تھے. تو جبریل کا کام صرف پیغام لانا ہی نہیں ہے، محمد کے بچوں کے جھولے جھلانا بھی تو ہے. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد اہل بیت. جبریل کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ وحی لاتا رہے. اور یہاں یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے. یہ صحیح بخاری میں، بہت توجہ میرے سارے مسلمان بھائی سنیں، بات تنقید کی نہیں ہے، بات عظمت رسالت کی ہے. صحیح بخاری میں یہ واضح طور پر یہ حدیث موجود ہے کہ اقرا بسم ربک الذی کی پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا. ایک آیت آنے کے بعد 3 سال تک. تو اب 3 سال تک ایک آیت کے آنے کے بعد جبریل کا آنا بقول صحیح بخاری کے بند رہا. تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کے علماء حدیث کا کہ کیا ان 3 برسوں میں جب وحی نہیں آ رہی تھی تو کیا ان 3 برسوں میں بعثت کے بعد رسول نہیں تھے، یا 3 برس تک رسول بالکل خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، کسی کو پیغام نہیں دیا، کوئی ہدایت نہیں کی، کوئی تبلیغ نہیں کی؟ اگر 3 برس تک وحی کے انتظار میں بیٹھے رہے تو پھر بعثت کے 23 برس کیوں گنتے ہو؟ 20 برس گنو. توجہ ہے نا؟ صلوات دے رہی محمد علیہ محمد پر. یہ عجیب فلسفہ ہے. اگر بعثت کا تعلق، بھائی یہ عجیب سا نکتہ ہے، عجیب فکر ہے، اور بالکل نئی بات ہے جو اس سے پہلے میرے نوجوان دوستوں نے نہیں سنی ہوگی. میں آج کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں پوری توجہ کے ساتھ. اگر 3 برس تک وحی نہیں آئی اور جبریل نہیں آیا تو کیا حبیب اور محبوب کا رابطہ منقطع ہو گیا؟ کیا عبد معبود سے علیحدہ ہو گیا؟ کیا کوئی سلسلہ نہیں رہا؟ تو ان 3 برسوں میں جب تک وحی نہیں آئی، 3 برس تک کے تو آپ بھی قائل ہو گئے نا. آپ کی قسمت میں یہ فگر ہی ایسا ہے تو آپ قائل تو ہو گئے نا عزیزان محترم کہ یہ 3 برس تک وحی جو ہے یہ آئی نہیں، جبریل آیا نہیں. تو جب جبریل نہیں آیا اور آپ کہتے ہیں کہ جبریل جب بھی آتا ہے وحی لے کر آتا ہے، تو ان 3 برسوں میں جبریل جب نہیں آیا تو کیا پیغمبر اسلام نے معذاللہ 3 برس تک کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی ہدایت نہیں کی؟ اگر کی تو کس وحی کے ذریعے کی؟ تو پھر تسلیم کرو کہ پیغمبر وحی کا محتاج نہیں ہوا کرتا، بلکہ پیغمبر کا سینہ علوم الہی کا گرجینا ہوا کرتا ہے. اور پھر وحی کے معنی اگر قرآن ہے کہ وحی آتی رہی، قرآن جمع ہوتا رہا، تو سورہ رحمان کی اس آیت کو کہاں لے کر جاؤ گے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان؟ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے پورے قرآن کا علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا. یا علی یا علی یا ہے نا تمہیں بلندیوں کی حقیقتوں کو اور سننا کہ بلا بلندیوں کی بیٹا وقت کم ہے. کیا جانے سلامت رہو، سلامت رہو. ہوش میں ہو وہ مست کیا جانے. جیو جیو. پرستیاں پوچھو خدا پرستوں سے، اور خدا پرستی کوئی بت پرست کیا جانے. صلوات دے محمد علیہ محمد. اب اس کیفیت کا ذرا صاحب اندازہ لگائیں. یہ سب ولائے محبت علی کی نشانیاں ہیں عزیزان محترم. ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر یہاں ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہوتی ہے. اور مضمون ماشاءاللہ یہ ایسا الاٹ کر دیا ہے مجھے شاہ جی نے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ گھنٹوں چاہتا ہے گفتگو عزیزان محترم. اور آپ کے ذوق سماعت، آپ جیسا خوبصورت مجمع ہو،
خوبصورت ذہین اور شاداب مجمع ہو، اور پھر مولا کی عطا ہو، اور پھر ایسا مضمون ہو، پھر علی کا منبر ہو، پھر غازی کا علم ہو. ہاں ہم فقیروں کو پھر اور کیا چاہیے دوستو؟ ہم فقیروں کو اور پھر کیا چاہیے؟ یہی تو میر انیس نے کہا تھا، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. پورے مجمع کی توجہ خدا سخن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں میر انیس کے، جنہوں نے کربلا ہم تک پہنچائی. کوئی نہیں جانتا تھا کربلا کیا ہے. اس بر صغیر میں اگر کربلا پہنچائی ہے تو میر انیس اور مرزا دبیر نے پہنچائی ہے. خیر اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن بتاتے ہیں وہ کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا. ذل علم صاحب، بڑی عجیب مصرع کہا ہے. خدا کی قسم کائنات کی سلطنتیں قربان کر دی جائیں اس ایک مصرع پر. ذل علم صاحب معراج ملا، منبر پہ نشست، سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا. ہے کسی کا نصیب؟ ہائے 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 ہائے، ہے کسی کا نصیب نہیں تھا؟ میرا اندازہ فرمائے اس کے بعد کیا تمنا جاری ہے؟ اب چاہیے نہیں، آخری آدمی تک پوری طاقت و توانائی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیو. سلامت رہو. کیا پرنور انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو یہ سوچنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ 3 برس تک جو جبریل نہیں آئے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان 3 برس میں کیا پیغمبر اسلام نے کوئی کار تبلیغ انجام نہیں دیا؟ کوئی اسلام نہیں پھیلایا؟ کیا ہر لمحہ پوچھتے رہے، انتظار کرتے رہے؟ آخر میں جملے بخاری شریف کے یہ ہیں کہ 3 برس تک وحی آنا بند ہوئی، اس کے بعد وحی گرم ہو گئی. ہاں جملہ یہ میں کیا کروں صوفی صاحب؟ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم دیکھ لیں میری لائبریری میں آگے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے میں نے. اس کے بعد وہی گرم ہو گئی اور پھر تیز تیز آنا شروع ہو گئی. پھر بہت آئی، پھر بہت آئی، پھر بھی 23 برس میں 6666 آیتیں آئیں. اتنی تیز ہوئی کہ 23 برس میں 6666 آیتیں آئیں. فتح خیبر کے بعد مسلمان ہونے والے جناب ابو ہریرہ کو بھی جلال آ گیا. پروردگار تو 23 برس میں 6000 آیتیں بھیجے گا، میں 3 برس میں 6000 حدیثیں لکھ دوں گا. اب جو ہے نا کمپٹیشن تو دیکھیں رسول سے کیسا ہو. صلوات سے دینا محمد عالم ہو. کہاں 23 برس؟ یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب موضوعات ہیں، اس پر بحث کرتے جائیں اگر تو آپ دیکھیں اور غور کریں، فکر کریں کہ فتح خیبر کے بعد تو یہ مسلمان ہوئے ہیں. جناب ابو ہریرہ فتح خیبر کے بعد، فتح خیبر کب ہوا؟ سن 7 ہجری میں. سن 7 ہجری میں. فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں. حج آخر کب ہوا؟ سن 10 ہجری میں. اعلان ولایت علی کب ہوا؟ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں. 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 صفر 2 مہینے، 28 صفر 2 مہینے 10 دن. توجہ ہے نا؟ 2 مہینے 10 دن. تو یہ 3 سال 10 دن تک مسلمان ہونے والا آدمی جس نے 2 برس مسلمان ہونے کے بعد بحرین میں گزارے، تو 1 برس 3 مہینے 10 دن میں 6000 حدیثیں. اور جو صحابہ اکرام 23 برس تک رسول اللہ کے جلوت خلوت کے ساتھی رہے، کسی نے 200 حدیثیں، کسی نے 150 حدیثیں، کسی نے 300 حدیثیں. بڑی عجیب منزل ہے نا، اللہ محترم سوچنے کا مقام ہے نا. جو 23 برس رسول کے ساتھ رہے انہوں نے اتنی حدیثیں، اور جو صرف 1 برس یا 1.5 برس حضور کے ساتھ رہا ہو اس نے 6000 حدیثیں تحریر فرما دی. وہ سب سے زیادہ محدث ہو گئے. کمال تو یہی ہے، پہلے تو آپ اس مضمون اور اس عنوان کے تحت
صرف یہ طے کریں کہ یہ احادیث کا 1 برس یا 1.5 برس میں پیغمبر اسلام نے کوئی آیت تلاوت نہیں کی، صرف انہیں بٹھا دیا قلم و کاغذ لے کر کہ تو لکھتا چلا جا، حدیثیں لکھتا چلا جا، جو میں بیان کروں وہ لکھتا چلا جا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ 1.5 برس میں اگر روزانہ بھی 10 حدیثیں لکھوائیں تب بھی اتنی سروات دے جا محمد، اتنی اکٹھی نہیں ہوتی، تب بھی اتنی نوبت نہیں آتی ہے جان محترم۔ لیکن سوچنا صرف یہ ہے کہ یہ دنیا مقام وحی کو اصل میں سمجھی ہی نہیں۔ اللہ جنہیں معصوم بناتا ہے انہیں اپنی مشیت بھی عطا کرتا ہے، اور مشیت اس کے ارادے کا نام ہے، اور اس کے ارادے کو صرف معصوم سمجھتا ہے، غیر معصوم نہیں سمجھتا۔ اور جب وہ اس کے ارادے کو سمجھتا ہے تو وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ اب کب وہاں سے وحی آئے، کب میں یہ کروں، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء تو اپنی امتوں سے کلام ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ تو دوسرے گناہگاروں کی طرح یہی کہتے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کہ ٹھہر جا ذرا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، توجہ توجہ، یہ عجیب الدوا ہے، یہ اس نہج پہ لا رہے ہیں۔ بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد علیہ یعنی اگر جبریل یہ کہ آنے کا انتظار کرتے رہتے سارے انبیاء، اور پھر جبریل کا اتنا لیٹ آنا 3 برس تک ہی نہیں آ رہے، جب خاتم النبیین پر وہ 3 برس تک نہیں آئے تو باقی نبی بیچارے اندازہ فرمائیے، سوچنے کی بات ہے۔ باقی جو 1,24,000 ہیں، جب اتنی مرضی کے مالک ہیں جبریل کہ 3 برس تک نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں توہین رسالت ہے، اور یاد رکھو دین اسلام نام ہے احترام رسالت کا، دین اسلام نام ہے احترام نبوت کا۔ جتنا نبوت کا احترام کرو گے اتنا ہی ان کے ساتھیوں کا احترام ہوگا، اور جن لوگوں کا نبی ہم جیسا ہوگا۔ اسی امام باڑے نے تو کہا تھا مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اعلیٰ مقاموں میں چہلم کا اشرا پڑھتے ہوئے کہ بھائی ہم سے کیا گلا کرتے ہو، ہم سے کیا، تمہیں حق کیا ہے تحفظ ناموس صحابہ اکرام کی انجمن بنانے کا، جن کا نبی ہم جیسا ہے، اس نبی کے غلام ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے۔ توجہ ہے نا محترم، نبی تو تم جیسا ہوا، تو ہم تو انہیں ہم تو انہیں صحابہ اکرام نہیں کرتے، ہماری جانیں قربان رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر، ہمارے ماں باپ نثار رسول کے فرما بردار صحابہ پر، ہماری جانیں قربان رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جانیں کو صلوات بھیجے۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے، یہ ہمارا فلسفہ ہے۔ ہم مل کر درود بھیج دیں آپ محمد علیہ۔ منزل فکر ہے کہ جسے سمجھو، چلو بیٹا، یہ وہ منزل فکر ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر چکے، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے it should be noted and recorded کہ ہمارے یہاں صحابہ اکرام کی منزل یہ ہے کہ کائنات کا کوئی مولوی، متقی، پرہیزگار، فقیہ، مجتہد، اہل بیت رسول کے بعد کائنات میں کوئی انسان رسول اللہ کے مخلص صحابہ اکرام کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنا کلیئر کٹ میدان کر رہے ہیں، اس لیے، اور یہ میں بار بار اس کو اور کوئی رنگ نہ دیا جائے، میں بار بار جو مخلص اطاعت اور وفادار کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے، صلوات لگے نا محمد آل محمد، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان محترم، یہ تو علامہ اقبال کہہ کر گئے ہیں، یہ علامہ اقبال کہہ کے گئے ہیں۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی بنیاد ہے۔ ہم شخصیتوں کا احترام نہیں کرتے، کردار کا احترام کرتے ہیں، اور کردار کا تعین رسول کرے گا، امام بخاری نہیں کریں گے۔ جس طرح وحی کا تعین رسول کرے گا، نبی کرے گا، محدث نہیں کرے گا کہ وحی کسے کہتے ہیں۔
آپ نے وحی پر کتابیں کی کتابیں لکھ ڈالی اور آپ نے وحی کو بالکل مخصوص کر دیا، نبی کو معطل کر کے رکھ دیا کہ نبی کسی سے نہ بات کر سکے، نہ گفتگو کر سکے، نہ فیصلہ کر سکے۔ بھائی میں بھیجا کس لیے تھا؟ یا تو یہ کہو کہ جبریل ہر وقت ان کے ساتھ تھا، یہ اصل میں وہ نجدی عقائد ہیں جو پیغمبر کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک جبریل پیغمبر پر نہ آئے، پیغمبر ہم جیسا بشر ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ پیغمبر کو جو بھی ہدایت ملتی ہے، جو بھی علم ملتا ہے، وہ جبریل کے ذریعے ملتا ہے۔ ارے دیوانوں، تمہیں نہیں پتا پیغمبر جسے زبان چسا کر علی بنا دے، جبریل اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کس فلسفے بتا رہے ہو؟ توجہ ہے نا دوست؟ سلامت رکھے آپ کو، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ آپ بتائیے جتنے ڈائلاگس ہوئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے، معاہدے بھی کیے ہیں، بات چیت بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، ان کی شرائط مانی بھی ہے، ان سے منوایا بھی ہے، ان کی فرمائشات سنی بھی ہیں۔ ایک مثال پیش کر دوں، ایک مثال کافی ہو جائے گی۔ جب موسیٰ کی قوم نے ضد کی کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، تو موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا؟ قوم کو لے کر چلے گئے، یہ بتا دیا، قوم کو بتایا کہ تم تاب نظارہ نہیں لا سکتے، مگر ضد کر رہے ہو تو چلو۔ بہت توجہ، ضد کر رہے ہو تو چلو۔ گئے، ہلکی سی جھلک دیکھی، اللہ جانے کس نور کی جھلک دیکھی، میرا تو ایمان ہے توحید کی جھلک کی تو کوئی تاب لا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اسی توحید کا کوئی حصہ ہوگا، صلوات بھیجے نا، اسی توحید کا کوئی، میرا تو ایمان ہے توحید کے لیے کہ توحید کو تو کسی کیفیت میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کا نظارہ کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ جانے کس نور کی جھلک دیکھی ہوگی، کیونکہ بات زمانہ موسیٰ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب موسیٰ اس دنیا میں تھے تو جو نور الہی تھے نا، محمد اور علی، وہ عرشی پر تھے۔ پتہ نہیں کس نور کی جھلک دیکھی ہوگی کہ جو ضدی امتی تھے وہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ ضدی امتی، ضدی امتی، ضدی امتی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، ضدی امتی، ضدی امتی جل کر ہلاک ہو گئے، لیکن نبی صرف بے ہوش ہوئے ہیں، نبی تابع نظارہ نہیں لا سکے۔ نور ایک ہے لیکن تاثر الگ الگ ہوا، امتی جل کر خاک ہو گیا، پہاڑ سرما بن گیا، لیکن نبی پر وہ اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی میں بھی وہی نور آ رہا ہے، اس پر وہ اثر نہیں ہوا۔ تو اب تو تسلیم کر لو کہ اگر نبی اور امتی برابر ہوتے تو دونوں پر اثر بھی برابر 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 اثر و تاثیر۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ منزل فکر ہے۔ تو اب جناب موسیٰ نے کوئی وحی کا انتظار تو نہیں کیا تھا انہیں لے جانے کے لیے، بات چیت کی، پھر جو کچھ کلام ہو، اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات آئی۔ آپ صلوات بھیجیں تو پھر میں عرض کروں، آپ دعائیں دیں گے۔ دیکھیں مولا کی عطا بتانا چاہ رہے ہیں، ایک عجیب و غریب دلیل خود بخود یہ مولا نے عطا کی ہے۔ موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے براہ راست کلام کرنے والا۔ جب کلیم اللہ ہے تو جبریل کہاں سے آ گئے؟ میں تو سمجھتا ہوں مضمون ہی مکمل ہو گیا یہ۔ دیکھیں نا، آپ بتائیے مجھے، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے براہ راست کلام کرنے والے، اٹ مینس درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، بات چیت کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے، براہ راست کلام کرتے ہیں۔ یہاں تو وحی کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ کسی بھی فرشتے کا سہارا کہاں گیا؟ جب ہے ہی کلیم اللہ، خدا نے کہا ہے کلیم اللہ، خدا نے کہا ہے، صلوات بھیجے نا محمد علیہ، خدا نے کہا ہے۔
اب غور فرمائے نا آپ، خدا نے کہا ہے کلیم اللہ، جب کلیم اللہ ہے تو پھر خود کلام کر رہے ہیں نا عزیزان محترم۔ پھر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء، سب کے سب انبیاء، بہت توجہ، جناب موسیٰ، اب جناب موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہا، پورے قرآن میں دکھا دو کہیں جبریل نے کہا ہو جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت متکبر و مغرور ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا، یا علی، مولا انہیں ذرا سے جگہ دے، میرے دامن میں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، اور یہ نتیجہ ضرور دینا چاہتا ہوں اس مجلس میں کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت زیادہ تکبر میں، بہت زیادہ غرور میں آ گیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے یہی تو دعا کی، براہ راست کہا تھا نا کہ پروردگار میری زبان میں لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ بھائی میرے پورے مجمع کی توجہ تاریخی جملہ 5 محرم کی مجلس کا دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں موسیٰ جیسا کلیم اللہ فرعون کے پاس جانے کے لیے دعا کر رہا ہے، کلیم ہونے کے باوجود، پروردگار میرا شرح صدر کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ تو جو نبی خود تمنا کرے اللہ سے، دعا کرے کہ میرے سینے کو کھول دے، اس کا سینہ تو خدا چاک نہیں کرتا، اور جس نبی آخر نے کوئی دعا نہیں کی اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ محمد کا سینہ چاک کرے۔ یا علی یا علی یا علی، عجیب منزل فکر ہے، یہاں دعا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر، لیکن ایک درجہ اور بلند کریں۔ جاؤ، گئے، تفسیرات ساری قرآن میں موجود ہیں، پہنچے، عصا کا معجزہ تھا، ید بیضا کا معجزہ تھا، معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو صاحب اعجاز ہو، جو دنیا کو عاجز کر دے، جو دنیا میں رائج ساری قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، اسے صاحب اعجاز کہتے ہیں۔ معجزہ لے کر گئے، عصا لے کر گئے، عصا لے کر گئے، فرعون کا دربار سجا ہوا ہے۔ دوست مجھے بڑے بڑے لٹریچر دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، یہ کتاب آ رہی ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، شیعہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ بتاؤں گا 8 محرم کو تفصیل کے ساتھ آخری مجلس میں، ابھی جانے دیں، ہمیں اتحاد بین المسلمین بہت عزیز ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ جواب بھی حق کے منبر سے، اس کی تاب تو بہت کم ہی لوگ لا سکیں گے نا۔ اور جان محترم، اور پھر بولنے والا عرفان در عابدی ہو جواب میں، آپ تو اس کی شکایت کر رہے ہیں جان محترم کہ یہ شیعہ کافر لکھا جا رہا ہے۔ مجھے تو ابھی مسٹر پارک میں اتنا بڑا پمفلٹ کسی نے دیا کہ علامہ عرفان در عابدی کا انٹرویو کہ میں نے شیعہ مذہب کیوں چھوڑا، ابھی ملا آج ہی، اتنا بڑا پوسٹر چھاپا ہے باقاعدہ، علامہ عرفان در عابدی کا انٹرویو، پورا میرا انٹرویو چھاپ دیا بھائی کہ میں نے شیعہ مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب کیوں اختیار کیا، میں یہ دوسرے مذہب پر کیوں چلا گیا۔ میں نے کہا اگر دوسرے مذہب پر جانے کے بعد عرفان عابدی ایسا ہے تو اللہ کرے سب اس مذہب پہ آ جائیں، اگر ایسا ہے جھوٹ کے گئے پاؤں عجیب لوگ فلسفہ ابھی دوستوں نے دیا، تو میں پھر عرض کروں گا اس پر کسی وقت میں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں ابھی فی الحال اس پر ذرا سا آپ غور کر لیں۔ یہ لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، نہ اسٹار میں آنے کی، نہ پریشان ہونے کی، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھو کہ گئے، عصا کا معجزہ لے کر گئے، ساری دنیا جہان کے اس نے جادوگر اکٹھے کر لیے تھے، سینکڑوں سانپ چھوڑ دیے تھے، رسیاں چھوڑ دی تھی، اور جناب موسیٰ کو ڈرانا چاہا تھا، معصوم کو ڈرا رہا ہے کافر۔ اللہ اندازہ فرمائیے، معصوم کو ڈرا رہا ہے کافر، اور وہ بھی سانپ سے۔ انہیں یہ نہیں پتا سانپ سے جب بھی ڈرے گا کافر ڈرے گا۔
پتہ نہیں سارا جواب دے دیا، مکمل جواب دے دیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر آخری آدمی تک ہم علی علی آدم کا مولا علی علی، نو کا مولا علی علی، نو کا مولا علی علی، شیش کا مولا علی علی، شیش کا مولا علی علی، حسن یوسف علی علی، موسیٰ کی ہیبت علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی، خلیل کا مولا علی علی، خلیل کا مولا علی علی، توریت کا مالک علی علی، زبور کا وارث علی علی، قرآن کا وارث علی علی، قرآن کا وارث علی علی، یزید کی میت علی علی، عرش کا نعرہ علی علی، فرش کا نعرہ علی علی، عرفان کا نعرہ علی علی، حق کا نعرہ علی علی، حق کا نعرہ علی علی، جیو علی علی، حق کا مولا علی علی، حق کا مولا علی علی، حیدری جیو بلند ترین سلوات بھیجے محمد علیہ۔ اب مجھے تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، پورا جواب آ گیا۔ سلوات بھیجے بابا سے بلند محمد علیہ۔ توجہ ہے نا دوستو، یہ دو منزل فکر ہے جسے سمجھنا چاہیے اور جس پر غور کرنا چاہیے۔ میرے دوستو دوسری مجلسوں میں آؤ، جہاں میرے پاس وقت ہے وہاں جی بھر کے نعرے لگاؤ، جی بھر کے رباعیے پڑھو۔ یہ رونق ہے، یہ زینت ہے، یہ شان ہے مولا کی۔ سب کو میں اجازت دیتا ہوں بے پناہ نعرے لگانے کی، لیکن یہاں چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں، کچھ بات آپ کے شاداب ذہنوں تک پہنچا سکوں، ورنہ میری تو زندگی ہے، ہم سب کی زندگی ہے علی کا نعرہ۔ لیکن ذرا سا اس جملے پر غور کر لو، گئے رسیاں چھوڑی جناب موسیٰ، نہ ڈرے نہ جھجکے، نہ ڈرے نہ جھجکے، اژدہا پھینکا، عصا پھینکا، عصا پھینکا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے جس میں مکمل جواب ہے دوستو۔ اب عصا پھینکا، عصا پھینکا، خدا نے عصا دے دیا تھا نا، عصا پھینکا۔ اب جو بھی عمل ہو رہا ہے تو جبریل ساتھ ساتھ ہے۔ یہ پیغمبر کی اپنی ڈسکریشنری پاور ہے نا کہ بھئی یہاں کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر وہ سانپوں کی جگہ کچھ اور کرتا تو موسیٰ پھر وہ کرتے نا، یا انتظار میں بیٹھے رہتے دشمن کے دربار میں کہ جبریل آئے بتائے اب کیا کروں۔ سوچے بھئی یہ اپنی پاور ہے نا پیغمبر کی، معصوم کی، ارادہ الہی ہوتا ہے پیغمبر۔ ہمارا سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو اس نے سانپ پھینکے، انہوں نے عصا پھینکا، اس کے 40,000 سانپ، ایک عصا، اژدہا بنا، نگل گیا۔ جتنے جادوگر تھے، قرآن گواہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں نتیجہ صرف دینا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ پھینکا، سارے رسیوں کو، سارے سانپوں کو، ایک نگل گیا۔ ان کی اکثریت کو حق کی اقلیت نگل گئی۔ یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یہ ہے جملہ۔ کافروں کی اکثریت کو حق کی اقلیت، اکیلا عصا نگل گیا۔ جیسے ہی نگل گیا تو جتنے، بعض نے لکھا 1500 جادوگر تھے، بعض نے لکھا 1200 جادوگر تھے، بعض نے لکھا 1100 جادوگر تھے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس نے کتنے جادوگر اکٹھے کیے تھے، لیکن یہ تو طے ہے کہ تاریخ میں جو جملہ ہے دوستو، پریشان کیوں ہوتے ہو اگر تمہیں کافر کہا جاتا ہے، تمہیں رافضی کہا جاتا ہے؟ ادھر جادوگروں کے ان بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو حق کے عصا نے نگلا، ادھر سارے کے سارے جادوگر۔ قرآن گواہ ہے، موسیٰ کے قدموں میں فرعون کو چھوڑا، موسیٰ کے قدموں میں گر کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے، رب ہارون پر بھی ایمان لائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے نبی موسیٰ پر بھی ایمان لائے، اور موسیٰ کے وسیع ہارون پر بھی ایمان لائے۔ یعنی ان جادوگروں
उन जादूगरों ने आधा कलमा नहीं पढ़ा था, पूरा कलमा पढ़ा था। फौरन फिरौन ने कहा गुस्से में आकर, अंतुमुर राफिजून, क्या तुम सबके सब राफजी हो गए? अब पता चला राफजी कहना कोई गाली नहीं है, फख्र किया करो। राफजी उसे कहते हैं जो हर दौर के फिरौन को छोड़कर उसके नबी और मसीह का कलमा पढ़ ले। और जो है ना ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सलावत भेज दे बाबा से बुलंद मोहम्मद। इस सलामत रहो। जियो जियो। मौला आपको सलामत रखे। मैं अपने फौजी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और उनसे शर्मिंदा भी हूँ कि कल वो काफ़ी ताख़ीर से पहुँचे, मजलिस ख़त्म हो चुकी थी। मुझे मालूम हुआ, इंतज़ामिया ने बताया कि 6 से ज़्यादा ट्रक में हमारे तमाम फौजी भाई आए थे। तो मैंने उनसे गुजारिश किया, जिन्होंने राब्ते किए टेलीफोन पर कि आप ज़रा मेट्रो रोड में जल्दी आ जाया करें, कोशिश किया करें कि 8 बजे आ जाएं और फिर यहाँ से सीधे अल-मोहसिन पहुँचा करें, वहाँ से रिजविया तफसील के साथ 3 मजालिस में कुछ ना कुछ तो मौला की इबादत हो जाएगी। जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो तंगी वक्त के बावजूद माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में इस दरगाह पे, इस बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। लेकिन ये जुमला अज़ीज़ान मोहतरम ज़रूर सुनते जाएं। अब आए जनाब मूसा से फिर वाक़या आया, जनाब सालेह की तरफ। जनाब सालेह वो नबी हैं कि जिन्होंने बाकायदा मज़ाकरात किए और जिनसे बाकायदा कौम आद व समूद ने मज़ाकरात किए, फरमाइश की कि तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन पेश करो कि वाकई तुम अल्लाह के नबी हो। कहा किस किस्म की आइडेंटिफिकेशन चाहते हो, किस किस्म की बात चाहते हो? कहा ये जो पहाड़ का दर्रा है, इस दर्रे को फटना चाहिए, इसमें से एक ऊँटनी बरामद होना चाहिए। वो ऊँटनी बच्चा दे, फिर वो इतना दूध दे कि हम सारे उसका दूध पिए, तो उसका दूध खत्म ना हो। नबी ने इशारा किया, नबी ने मुझे बताइए कि ये साले और उम्मत के मज़ाकरात के दरमियान कहीं फरिश्ता है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सलवात भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप अंदर देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं साबित करूंगा कि जिब्रील आया है और बहुत आया है और क्यों आया है और कहां कहां आया है, ये साबित करूंगा 7वीं 8वीं 9वीं मजलिस में। हमारा ईमान है जिब्रील पर, जिब्रील के आने पर, जिब्रील के झूला झुलाने पर हमारा ईमान है। हम बताएंगे, हम तो तादाद भी बताएंगे, कितनी बार आया, कैसे आया, कहाँ कहाँ आया। मैं अभी अंचोली में अपने दोस्त का शेर पढ़ रहा था कि जिब्रील तो यहाँ इस दरवाजे पर आने के लिए तड़पता रहता था कि कहीं मौका मिले तो मैं इस दरवाजे पर आऊँ, दर आले मोहम्मद पर आऊँ। मगर मसला ये हो जाता था कि इस दरवाजे का अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद, सूरत में मोहम्मद, सीरत में मोहम्मद, शक्ल में मोहम्मद, शबाहत में मोहम्मद, इल्म में मोहम्मद, खुल्क में मोहम्मद, खल्क में मोहम्मद, नूर में मोहम्मद, ज़हूर में मोहम्मद, कौम में मोहम्मद, कबीले में मोहम्मद, खानदान में मोहम्मद, शराफत में मोहम्मद, निजाबत में मोहम्मद, तहारत में मोहम्मद, सियादत में मोहम्मद। तो पंजतन के दरवाजे पर आकर शायर ने अजीब बात कही कि अल्लाह ने इस तरह संवारे हैं मोहम्मद। पूरे मजमे की तवज्जो, कोई नारा नहीं, चौथे मिसरे पर तारीखी नारा। अल्लाह ने कुछ इस तरह संवारे हैं मोहम्मद, अल्लाह ने इस तरह संवारे हैं मोहम्मद। हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह सलामत है। पानी दे दे, सांस ले लेना। सलावत भेजे बाबा से।
لہذا اس غلط فہمی میں بھی کوئی نہ رہے میں کہ یہ مسلسل فرشتوں کی تردید کرتے جا رہے ہیں. نہیں، ہمارا ایمان سارے فرشتوں پر. ارے ہم تو اس پتھر کو بھی مانتے ہیں جسے علی بوسہ دے دے. صلوات دے دینا. جبریل تو بڑی چیز ہے، جبریل تو سید الملائکہ ہے، جبریل تو روح الامین ہے. اب یہ حماقتیں البتہ ہم سے نہیں ہوتی کہ جسے رسول بوسہ دے دے اس پتھر کو چومنا واجب، اور جس خاک پر رسول کا خون بہ جائے اس پر اگر ہم سجدہ کر لیں تو بدعت. بڑی توجہ، بڑی صلوات دے دینا محمد آل محمد پر. یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے، یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ 8ویں نبی مجلس میں خاک شفا کا اور سجدگاہ کا. یہ بتائیں گے، اسی مضمون کے تحت میں یہ بات آئے گی. اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، شاعر اللہ کی عظمت اور ان کے احترام کا حکم قرآن میں کہاں کہاں کیوں کس پس منظر میں دیا گیا. یہ میں عرض کروں گا اسی بارگاہ میں. مگر یہاں ذرا سا یہ سوچ لیں، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جناب صالح نے اشارہ کیا، پتھر پھٹا، غار کا دروازہ ہٹا، ایک قوی ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی، اس نے بچہ بھی پیدا کیا. لوگوں نے توجہ، حالانکہ کمٹمنٹ کر لیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کافر ہوتے ہی اتنے بدنصیب وعدہ خلاف ہے. نعمت ملنے سے پہلے وعدے کر لیتے ہیں اور جب مل جائے تو کافر اسے کہتے ہیں. صلوات بھیج لیں. ہم کہہ گئے اب ساری باتیں تو کھول کھول کے بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا دوستو. بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں. اگر آپ غور کریں گے اس جملے کو جو محفوظ کر رہے ہیں میرے دوست ٹیپ میں ویڈیو میں، اللہ سلامت رکھے، وہ غور کریں گے جملے کو کہ یہ جملہ کہا کیا ہے اور کس پس منظر میں کہاں تک گیا ہے. یہ جملہ کس پس منظر میں گیا ہے اور کہاں تک گیا ہے. یہ وعدہ خلافی پہلے کچھ بعد میں کچھ. بعد میں دیکھیں سیراب بھی ہو تو جناب صالح نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس کا کفر نہ کرنا، اس کا شکر کرنا. ایک دن تم ساری قوم اس کا دودھ پیو. وعدہ میرا، دودھ ختم نہیں ہوگا، تم سیراب ہو جاؤ گے. یہ ہے معصوم کی شان، یہ ہے معصوم کی شان. وعدہ میرا، دودھ ختم نہیں ہوگا اس کا، لیکن ایک دن پورا دریا اس کے لیے چھوڑ دینا کہ سارا پانی یہ پیے. ایک دن تم پانی پیو، یہ دودھ پیے. ایک دن تم روزانہ دودھ پیو، یہ پانی پیے. تم صرف ایک دن کا وقفہ پانی کا دو گے. اب آپ غور فرمائیں، بات اتنی تھی، نعمتیں آ گئی، نعمت آنا شروع ہو گئی نا. نعمت کی قدر نہیں کی، کفران نعمت کیا. توجہ جملے پر ایک تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. کفران نعمت کیا. 10-12 آدمیوں نے مل کر فیصلہ کیا، ارے اس سے تو جناب صالح کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، رسالت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس معجزے سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑی توجہ. ان 10-12 آدمیوں نے اس اونٹنی کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو معجزہ نبی کا، جو معجزہ نبی کو تقویت پہنچائے، کافر اس کے دشمن ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں. سلام کرے محمد آل محمد. کافر وہ ہوتے ہیں جو معجزے کے دشمن ہو، نبی کے معجزے کے، جو اسے تقویت اور سہارا دے. تو انہوں نے رات کے وقت مل کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، اسے شہید کر دیا، اسے قتل کر دیا. یہ تمام کا تمام واقعہ ہوا. آخر وہ وقت آیا، اونٹنی کے بچے کو بھوک لگی، اس معجزے کو کہ بچے کو بھوک لگی. اس سے جب اپنی ماں کی تلاش ہوئی، وہ تلاش میں دریا کے قریب آئی، اپنی ماں کو گرا ہوا پایا تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے اب مجھے بتاؤ اس کے درمیان کون سی وحی ہے، کون سا جبریل ہے؟ انسان بھی نہیں ہے، حیوان ہے، حیوان ہے. براہ راست آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اونٹنی کی یہ بچی، پروردگار جنہوں نے مجھ سے میری ماں اور میرا رزق چھینا ہے ان پر اپنا عذاب نازل کر. ادھر اونٹنی کی بچی نے اپنے لب کھولے ہیں اور ادھر عذاب نازل ہوا ہے. قوم عاد و ثمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا. صرف جناب صالح اور ان کے سچے پیروکار باقی رہے، باقی سب برباد ہو گئے. پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا حضور نبی صالح کی اونٹنی کو تو صرف 12، دیکھیے یہ قانونی پہلو ہے سلی جاوی صاحب، عدل کا پہلو یہ ہے، عدالتوں کو اگر عدل لینا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ. یہ دروازہ بتائے گا کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا اونٹنی کو تو 10-12 آدمیوں نے قتل کیا تھا، تو یہ
ساری قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ ان 10-12 آدمیوں پہ بجلی گرنا چاہیے تھی۔ سرکار رسالت نے فرمایا نہیں، یہی عدل الہی ہے، صرف 12 آدمی قاتل نہیں تھے، بلکہ جو اس مظلوم کے قتل میں شریک تھے وہ بھی قاتل، جو اس قتل پہ راضی تھے وہ بھی قاتل، جنہوں نے اس قتل پہ احتجاج نہیں کیا وہ بھی قاتل، جو خاموش رہے وہ بھی قاتل۔ تو اگر نبی کی اونٹنی کے قتل پر خاموش رہنے والے اور احتجاج نہ کرنے والے بھی اسی طرح کے قاتل ہیں جیسے اونٹنی کو قتل کرنے والے، تو محمد کے سب سے بڑے معجزے حسین کے قتل پر خاموش رہنے والے بھی شمر کے لشکر میں آئے ہیں، اور جو ہے نا کہ جو احتجاج نہ کرے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات جتنے، اور یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ میرے مضمون سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ اتنا سچا واقعہ ہے کہ کوفے کے بازار میں جب پہلا پتھر جناب زینب کی پیشانی پر پڑا تو اس اونٹ پر پھپھی کے برابر میں بیٹھی ہوئی سکینہ نے کہا تھا، پھپھی اماں کیا میں سہلے کی اونٹنی کی بچی سے بھی گئی گزری ہوں؟ اگر اس کی بددعا سے عذاب آ سکتا ہے تو کیا میری بددعا سے عذاب نہیں آ سکتا؟ ادھر سکینہ نے یہ جملہ کہا، ادھر کوفے کے در و دیوار ہلے، مگر ادھر سکینہ کا بھائی سجاد ہتھکڑیاں اٹھائے ہوئے، سکینہ بددعا نہ کرنا، نانا کی امت ہے۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ دوستو